ایکس کے اوپر جو پوسٹ لکھا اس پہ آپ نے ریجنل کوآپریشن کی بات کی ہے. ایک تو اس کے اوپر بتائیے کہ وہ کیوں ضرورت ہے اس کی, اور امریکہ کے نکلنے کے بعد اور امریکہ کے فیلئر کے بعد جو ہے وہ کیا پیرامیٹرز ہو سکتے ہیں, اور دوسرا محسن نقوی صاحب کیا پیغام لے کے گئے ہیں؟ تھینک یو اسما فار انوائٹنگ می, اور خرم دستگیر صاحب کو اور ایمبیسڈر آصف صاحب کو میرا بہت سلام. دیکھیں اس وقت ریجن کے اندر اگر ہم یہ سمجھیں کہ ایک ٹیکٹیکل وکٹری تو ہو سکتی ہے, آپ ایک جنگ کو تھوڑے عرصے کے لیے رکوا سکتے ہیں, کنڈیشنز بھی کر سکتے ہیں. 1972 آنورڈ, 1970-71 آنورڈ ہم نے اس ریجن میں آگ ہی دیکھی ہے, جس کی جو مین وجہ ہے اور جو مسز دیکھی ہیں وہ ہے اسرائیل. تو اسرائیل از این ایلیفینٹ جس کو آپ جب تک ایڈریس نہیں کریں گے یا اس کو کنٹرول نہیں کریں گے یا اس کی وہ مست ہاتھی کو باندھیں گے نہیں, ریسٹرکٹ نہیں کریں گے, تو یو کانٹ ہیو پیس ان دا ریجن. آپ ہر دفعہ اچھا اس کے ساتھ ساتھ آپ اسی کانفلکٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو کانفلکٹ ہے وہ سیکریٹیرین لائنز کے اوپر انٹرا عرب کنٹسٹیشن میں بھی چلا گیا, وچ از اگین ویری ڈینجرس. تو میں جو بات کر رہا تھا کہ جب تک ہم کلیکٹیو سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی طرف نہیں جائیں گے اس ریجن کے, اینڈ پاکستان بینگ فرینڈ آف آل دا کیمپس لیس اسرائیل, آپ کی امریکہ کے ساتھ بھی ہے, آپ کی عرب ورلڈ کے اندر جو کنٹسٹیشن ہے یہاں پر بھی ایکسیس ہے. the leverage of your friendship پاکستان یہ یوز کرنا چاہتا ہے فار اے فیوچر, جو نیا چیس بورڈ ہے اس کے اوپر. وہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک ہم اسرائیل کے اس مسئلے کو کولیکٹیولی پولیٹیکل اس کی سیٹلمنٹ نہیں لے, ورنہ ہمیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیکیورٹی ارینجمنٹ ہے یا جو پیکٹس ہیں, یہ اس کا تھریٹ جو ہے وہ صرف اسرائیل ہے, ایران کی طرف جو اشارے دیے جا رہے تھے وہ نہیں؟ ناٹ ایٹ آل, ناٹ ایٹ آل. یہ بڑا, یہی تو وہ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ ہی اس کو رکھا جائے. دیکھیں اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو مڈل ایسٹ کا ہے یا جو ہمارا بھی چیلنج آ رہا ہے اس ریجن کے اندر, وہ یہ ہے کہ یو ایس کتنا ریزسٹ کر سکتا ہے. آر دے کنٹرولنگ اسرائیل آر ناٹ, اور ان کے کنٹرول میں ہے بھی کہ نہیں ہے, اس کی گارنٹیز. ابھی دیکھیں نا, یہ ادھر معاہدے ہو رہے ہیں, پریزیڈنٹ ٹرمپ معاہدے کر رہے ہیں, اسرائیل کہہ رہا ہے جی کہ میں غزہ پیس بورڈ میں نہیں بیٹھوں گا, اس نے ریجیکٹ کر دیا. ہی از ریجیکٹڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ اینڈ یونائٹڈ اسٹیٹس. لیبنان کے اندر وہ کہتا ہے جی میں یہاں سے ملیشیاز نہیں نکالوں گا. اچھا بورڈ آف پیس میں ڈس آرمامنٹ کی بات ہو رہی ہے, آپ نے ایک کمیٹی بنائی ہے, اس نے ڈس آرمامنٹ بھی کرنی ہے. وہ جو کانفیڈنس, وہ کہتا ہے میں جب تک وہ ڈس آرم نہیں ہوگا اب میں یلو لائن پہ نہیں جاؤں گا. تو یہ وہ ہر چیز کو سپوائل کر رہا ہے, چاہے اپنے الیکشنز کے لیے کر رہا ہے یا جس کے لیے بھی کر رہا ہے, بٹ دے ہیو دی ایکسپینشنسٹ ڈیزائنز. اب یہ جو اسٹریٹجک اٹانومی کی طرف یہ ممالک جا رہے ہیں, اور یہ فیکٹ بھی ہے, بے شک ہم ڈپلومیٹیکلی کہتے رہے کہ یہ دس از فیکٹ, تو ان عرب ممالک کا بھی یا ان سٹیٹس کا بھی سب سے بڑا کنسرن یہ ہے کہ اسرائیل کو یہ روکے گا کہ نہیں روکے گا. کیونکہ اسرائیل کی وجہ سے یہ جو سیکریٹیرین, آئی ہیو نو ڈاؤٹ کہ اس کی وجہ سے, اس کے مولز کی وجہ سے, اس کے سپورٹرز کی وجہ سے آپ کا پولیٹیکل پرونگ بھی فیل ہو گیا. وہ جو آپ نے اسرائیل کو اس ریجن میں لا کے سیکیورٹی کے کانٹیکسٹ میں اس کے ساتھ اٹیچ کرنا تھا ان ممالک کو, دیٹ پلان از فیلڈ. پولیٹیکل ابراہم ایکارڈ از فیلڈ, اٹس نو مور دیئر. اب وہ اس کو اور خراب کرنا چاہے گا, تو اس وجہ سے اب اسٹریٹجک اٹانومی. پھر آپ دیکھیں قطر کے اندر جب حماس کے نیگوشیٹرز موجود تھے, they dared to attack them, nobody could stop them. تو یہی وہ انڈیکیٹرز ہیں جنہوں نے کنسرنز کریٹ کی ہیں, اور ایران کو بھی اگر کوئی اپریہنشن اس سے کریٹ ہوتی ہے تو ان کو پولیٹیکلی ڈپلومیٹیکلی ایڈریس کیا جائے. آج نہیں تو کل ایران, جو ہی ایران اس سیکیورٹی آرکیٹیکچر میں آئے گا along with for the stability and peace, not for any other designs. تو آپ دیکھیے گا کہ ریجن کا پازیٹیو پیس کی طرف ہم جائیں گے, which is the اور محسن نقوی صاحب یہی پیغام لے کے گئے. محسن نقوی صاحب دیکھیں اس وقت ایک تو اس معاہدے کے بعد بڑی اپریہنشنز تھیں, آف کورس وہ کلیریفیکیشن مین کہ کانفیڈنس میں, اٹ از ناٹ ہیپننگ کہ دو اسٹیٹس ایک چیز کر رہی ہوں, آپ کے اتنے اچھے دوست اس کریٹیکل ٹائم پہ پاکستان اتنا بے وقوف یا اسٹوپڈ حرکت نہیں کرے گا کہ دے ہیو ناٹ ٹیکن دیئر فرینڈز ان کانفیڈنس. اور ایران کو بھی پتہ ہے کہ یہ اسٹیبلٹی کا ہے. دیٹس وائی پریزیڈنٹ پزیشکان دیکھ لیں, عراقچی صاحب دیکھ لیں, ایون جو ماڈریٹس ہیں وہ سارے اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں, بیکاز دے آر لوکنگ ایٹ دا فیوچر. دو چیزیں ہم نے مینیج کرنی ہے, ایک تو پریزنٹ وار اینڈ جسٹ آفٹر پریزنٹ وار دا پوسٹ وار مڈل ایسٹ. تو اس کی مینجمنٹ میں اگر یہ برجز بھی آپ اڑا دیں گے جو پاکستان جیسے ملکوں کے, تو پھر پیچھے کیا رہے گا. بالکل, دس از دی کانٹیکسٹ, ویری امپورٹنٹ. اچھا آصف درانی صاحب, کیا یہ جو ایک تو سیز فائر کی جو ڈیڈ لائن تھی اس میں 60 دن ہیں, وہ 5 دن رہ گئے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ایران اور امریکہ دوبارہ آمنے سامنے ہوں گے, یا اب امریکہ انٹرسٹڈ نہیں ہے, اور جو کہ لگ بھی رہا ہے بہت سارے بیانات سے کہ وہ اب دوبارہ لڑائی نہیں لڑنا چاہتے, لیکن ایران جو ہے وہ طویل جنگ کی تیاری میں. تو ڈپلومیٹیکلی آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا ہوگا آفٹر 5 days؟
دیکھیے ڈپلومیٹیکلی تو یہ ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس بہرحال ابھی ریجن میں ہے، وہ وہاں سے نہیں گیا، اس کے ابھی بھی جو ایسٹس ہیں وہ ریجن میں ہیں، وہ وہاں سے انہوں نے اس کا انخلا نہیں کیا۔ ایران کے لیے چیلنج بالکل موجود ہے سیکورٹی کا، اس لیے کہ ایئر سیکورٹی امریکہ کے پاس ہے، اسرائیل کے پاس ہے، تو وہ اس کو کسی وقت بھی ہٹ کر سکتے، لیکن جو کانٹیکسٹ ہے یہ مکہ پیکٹ کا، وہ ایک بہت اسٹرانگ سگنل ہے پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی کی طرف سے کہ یہ اب اس طرح سے سلسلہ نہیں چلے گا کہ ایٹ ول اسرائیل حملہ کر، اور میں پوری طرح انڈورس کرتا ہوں کہ یہ جو ایران ہے دیٹ از دی 1000 پاؤنڈ گوریلا ان دی روم، آپ اس کے بغیر جو ہے کوئی بھی جو فیوچر سیکورٹی آرکیٹیکچر ہے ویسٹ ایشیا کا وہ کامیاب نہیں ہوگا، اس لیے بہت ضروری ہے اس کا۔ لیکن having said that، ایران اور جو جی سی سی ممالک ہیں ان کے درمیان جو ریزرویشنز ہیں ان کو دور کرنا ہوگا۔ دیکھیے ایران ایک مونارکی تھی، اس مونارکی کو ریولوشنریز نے جو ہے گرا دیا تھا، وہاں انقلاب ہوا، انقلاب کے بعد جو ہے اس کی ایکسپینشنسٹ ٹینڈنسیز نے جو ہے وہ خوف کی فضا پیدا کی ریجن کے اندر، اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ کو اس طرح کے یہ ان کو بیسز بھی دینا پڑے امریکہ کو۔ اگر یہ خوف نہ ہوتا تو شاید یہ گلف ممالک یہ بیسز نہ دیتے، لیکن اس جنگ کے بعد اب یہ بات طے ہو گئی ہے کہ اس ریجن کے اندر اگر کوئی مدافعت کر سکتا ہے تو اس صورت میں جو گلف ممالک ہیں ان کے لیے بھی ایک ریزن ہو جاتا ہے کہ وہ ڈپلومیٹک راہ اپنائیں، اپنے اختلافات کو یا جو ایران کے ساتھ ڈسپیوٹ ہے اس کو دور کریں۔ تو اس کے لیے اہم یہ ہے کہ ایران کو جو ہے ایشورنسز دینی پڑے گی یہ گلف ممالک، کیونکہ وہ چھوٹے ملک ہیں سوائے سعودی عربیہ کے، باقی بہت ہی چھوٹے ملک، وہ ان کے لیے ان کا خوفزدہ ہونا بہت ہے، اور اس میں اگر آپ سیکٹیرین ایلیمنٹ ڈال دیں گے تو اس سے اور زیادہ خوف کی فضا پیدا ہوگی۔ لیکن اگر آپ ایک سیکورٹی آرکیٹیکچر بنا دیتے ہیں تو اس صورت میں یہ ڈیٹرنس کا کام ہر طرح سے کرے گا، انٹرا ریجنل ایز ویل ایز ود اسرائیل، یہ اس کا ایک وہ ہوگا، اور اس میں یقیناً جس طرح کے ابھی مجھے تو اس کی پوری ڈیٹیلز پتہ نہیں ہے معاہدے کی، اور یہ کل کو جو ایکسپینڈ ہوگا وہ ممکن اس میں مزید کیا شرائط شامل ہوں گی یا اس میں ڈیلیٹ ہوں گی وہ ایک علیحدہ بحث ہے، لیکن اس وقت بہت بڑا سگنل جو دے چکے ہیں ممالک، اور یہ جو 3 ملکوں نے جو سگنل دیا وہ یہ ہے کہ ہم اس خطے میں اسٹیبلٹی چاہتے ہیں، ہم کسی کے خلاف جو ہے وہ جنگ نہیں چاہتے۔ تو یہ ڈیفینسو فیکٹ ہے، اس کا جو ہے آپ یہ سمجھیں کہ اس کے اثرات جو ہیں وہ درست ہوں گے۔ ہاں کسی بھی معاہدے کے کیس میں بعض اوقات وائلیشنز ہوتی ہیں، بعض اوقات وہ ناکام بھی ہو جاتے ہیں، یہ خطرات موجود رہیں گے، اسرائیل کا خطرہ موجود رہے گا، اس کا جو اسپوائلر انسٹنکٹ ہے وہ برقرار رہے گی ان کے باوجود، لیکن میرے نزدیک یہ بہت بڑا ڈیٹرنس ہے اسرائیل کے لیے بھی اور یونائٹڈ اسٹیٹس کے لیے بھی، اور یونائٹڈ اسٹیٹس کو یہ خطے سے نکلے یا نہ نکلے، لیکن اس کو یہ اگر اطمینان ہو جاتا ہے کہ جو خطے میں اسٹیبلٹی رہے گی تو اس میں وہ اسٹیبلٹی کا مطلب اسرائیل کے لیے بھی ویسی ہی اسٹیبلٹی، ہمیں یہ نہیں سمجھا کہ اسرائیل کو آپ یہ کر کے بالکل دیوار سے لگا دیں گے، ایسا نہیں ہو سکے گا، اور امریکہ اس کے ساتھ کھڑا رہے گا۔ تو اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ اسٹیبلٹی کی خاطر اب ایسے اقدامات اٹھائیں ڈپلومیٹک سطح پہ کہ اس سے ایک ڈیٹرنس کی فضا پیدا ہو، اور جس میں پیس جو ہے اس کو اہمیت دی جائے۔ جی